بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتصدق بثلثی مالی قال لا قلت فالشطر یا رسول اللہ قال لا قلت فالثلث یا رسول اللہ قال فالثلث والثلث کثیر او کبیر۔ محترم دوستوں، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور ہم نے یہ حدیث گزشتہ مرتبہ مکمل حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ آج ہم نے پھر دوبارہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہم نے پڑھا ہے، اور وہ ٹکڑا یہ ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں میرے مال کو صدقہ کر سکتا ہوں اور میرے مال کا 2 حصہ میں صدقہ کر سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2/3 نہیں کر سکتے۔ تو پھر صحابی رسول نے سوال کیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتا ہوں؟ فالشطر یا رسول اللہ۔ تو نبی نے کہا نہیں، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرض الموت میں اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں صدقے کی وصیت کر کے چلا جائے۔ تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں فالثلث یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں 1/3 کر دوں، 1/3 کر دوں، 1/3 کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے میرے محترم دوستوں، الثلث والثلث کثیر او کبیر، ہاں 1/3 تم کر سکتے ہو مگر وہ بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر آدمی کے لیے ایک تعلیم دی، اور وہ تعلیم یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس۔ سبحان اللہ، کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے اچھی حالت میں رہیں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے جو ہے بے حال ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے دست درازی کرتے رہیں، دوسروں سے مانگتے رہیں، یہ بہتر ہے۔ اس لیے تم اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ دیکھو، اپنے بچوں کا بھی حق تم ادا کرو۔ میرے محترم دوستوں، سبحان اللہ، یہ ٹکڑے پہ ہمیں بات کرنی ہے، کیا انسان کتنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر سکتا ہے مرض الموت میں؟ سب سے پہلی چیز یہ حدیث جو ہے دماغ میں رکھیے گا، آدمی آخری وقت ہے آدمی کا، اس وقت آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے، اسے یقین ہو گیا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میرا وقت قریب آ چکا ہے، اب وہ کچھ بولنا چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہتا ہے، مساجد مدارس اور دیگر نیک کاموں میں وہ کچھ لگانا چاہتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے یہ حدیث دلیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ثلث دے سکتا ہے، مگر اس سے بھی اگر کم دے گا تو بہتر ہے، کیونکہ نبی نے ثلث کو زیادہ کہا ہے۔ آپ سنیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 5واں حصہ خمس دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ اس سے راضی ہے تو میں خمس ہی دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات میں یہ معلوم ہوتی ہے، اگر آدمی بیمار نہیں ہے، اگر آدمی مرض الموت میں نہیں ہے، آخری وقت نہیں ہے، صحت مند ہے، ماشاءاللہ اسے کوئی بیماری نہیں، اگر ہے بھی تو چھوٹی موٹی بیماری ہے، کیا اس حال میں بھی یہ حدیث اپلائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ علماء کرام کا جو اس حال کے لیے جو اقوال ہے علماء کرام کے، ذرا سن لیجئے۔ اما من کان صحیحا، رہا جو تندرست ہو، کوئی بیماری نہ ہو، یہ لیس فیہ مرض، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، او فیہ مرض یسیر، اگر ہے بھی تو چھوٹی موٹی بیماریاں انسان کو آتی جاتی رہتی ہیں، لا یخشی من الموت، جس میں موت کا کبھی ڈر نہیں ہوتا انسان کو، ایسی صورتحال کے لیے علماء کرام کہتے ہیں فَلَهُ أَن يَتَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ۔ اللہ اکبر، ایسا انسان جو زندہ ہو، صحت مند ہو، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے، وہ کچھ بھی دے سکتا ہے اور کتنا بھی دے سکتا ہے، کتنا بھی دے سکتا ہے۔ حدیث میں علماء کہتے ہیں ثلث دینا چاہے ثلث دے، آدھا مال دینا چاہے اللہ کے راستے میں تو آدھا مال دے، وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، آدمی اگر صحت کے عالم میں ہے تو یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، سبحان اللہ، یہ حدیث صحت کے عالم کے لیے نہیں ہے، مرض الموت کے لیے ہے، آخری وقت میں آدمی کی جو حالت ہوتی ہے اس کے لیے ہے۔ اس حدیث سے یہ تیسری بات تھی جو ہمیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات صحابی رسول، ان کی فضیلت، اور دوسری بات جو معلوم ہوئی عیادت، کسی کو جا کر دیکھنا، اس کے آداب۔ تیسری بات جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی، کتنا آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ اہم چیز جو اس حدیث سے ہمیں معلوم کرنی ہے وہ ہے نیت، اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تنفق نفقتا تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا. سبحان اللہ. تم جو بھی اللہ کے راستے میں دو گے مگر مقصد جو دینے کا ہے، نیت جو دینے کی ہے وہ اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، اگر یہ تمہاری نیت ہے تو تمہیں اجر ملے گا. تو تمہیں اجر ملے گا. کس کس چیز پر ملے گا؟ سبحان اللہ. نبی نے مثال دے کر کہہ دیا اللہ اکبر. وَإِنَّكَ نبی فرما حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِمْرَأَتِكَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِمْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ بھی ڈالتے ہو، اپنے بچے کے منہ میں کوئی لقمہ بھی ڈالتے ہو، اگر جن کی ذمہ داری تم پہ واجب ہے، بیوی کے کھانے پینے کی ذمہ داری تم پہ واجب ہے، اس کو بھی اگر تم کھلاتے ہو، اگر تمہاری نیت یہ ہو کہ اس پر اللہ مجھے تو اجر عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے، اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. یہ باب نیت کے اندر آتی ہے. اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، سبحان اللہ، نبی کا معجزہ معلوم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب میں مر جاؤں گا، اس لیے انہوں نے یہ باتیں کہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفْ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. یہ جو لفظ ہے حدیث کا، یہ نبی کے معجزے پہ دلالت کرتا ہے. امید ہے کہ تم زندہ رہو گے. ترجمہ اردو زبان میں سن لیجئے گا، شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع ملے گا. اور ملا. سبحان اللہ. نبی کے انتقال کے بعد بھی زندہ رہے. سبحان اللہ. ایک بیٹی تھی اس وقت میں جب یہ حدیث پیش آئی، بعد میں اللہ نے 17 بیٹے عطا فرمائے اور 11 بیٹیاں عطا فرمائیں. یہ نبی کے معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے کہہ دیا، اللہ نے آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالی، وحی کے ذریعے سے آپ نے یہ بات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. اس کے بعد آخر میں اس حدیث میں جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، آدمی کو چاہیے کہ علم والوں سے مشورہ کرے، اپنے تے سب نہ سوچ لے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کتنا بھی پڑھا لکھا رہے. دیکھیے سعد بن ابی وقاص اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں مگر نبی سے مشورہ کر رہے ہیں کتنا مال دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی بیٹی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. مشورے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. جو اچھے علماء ہیں، متقی علماء ہیں، پرہیزگار علماء ہیں، اپنے ہر مسئلے میں ان سے آپ انشاءاللہ مشورہ کرنے کی کوشش کریں، وہ آپ کو سیدھے رستے کی طرف لے کر جائیں گے. صحیح کہا کسی نے، سبحان اللہ. وہ آدمی کبھی نقصان میں نہیں رہے گا جس نے استخارہ کیا اور اچھے لوگوں سے مشورہ کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.